بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والمهدي المعروف القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي المعروف القديم. تمام کی تمام تعریف اللہ رب العالمین، اللہ بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہے جو یوم جزا کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو حضور النور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل و آپ کے اصحاب پر، اور درود و سلام نازل ہو خلیفۃ اللہ معمور من اللہ داخل ہلاکت امت محمدیہ سید محمد منقری مہدی معمود علیہ السلام کی ذات گرامی پر، اور آپ کی اولاد، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، حضرت پیر و مرشد مولانا سید علی مرتضیٰ فراز مستحضی صاحب قبلہ، حضرت مولانا الحاظ سید نفیس اختر پنیری اہل ہسپیڑا صاحب، اور حضرت مولانا سید قلمیر اشرفی صاحب صدر ادارہ طریق نبویہ، اور حضرت محب قوم محمد نعمت اللہ خان صوفی عرف مبین دولت فضائی، اور محب ملت حضرت مقصود علی خان صاحب، اور حضرت صہیب میاں صاحب و دیگر فقراء کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 600 سالہ جشن عید میلاد مہدی موعود علیہ السلام میں منانے کی اور بیٹھنے کی، سننے کی، بولنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ الحمدللہ جامع مسجد مہدویہ کا یہ 49واں جلسے میلاد مہدی موعود علیہ السلام ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی وہ اسی طرح کے جلسے کرتے رہیں گے۔ میلاد نبی ہو، میلاد امام مہدی موعود علیہ السلام ہے، یہ سیرت کے جلسے کرتے رہیں گے۔ تو محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسولوں کو اس لیے مبعوث کرتا گیا تاکہ مخلوق کی رہبری و رہنمائی کرتے رہے، کیونکہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضور نور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں وہ تمام کے تمام مخلوق کی رہبری و رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کی تعلق سے، یعنی حضور مہدی کے تعلق سے اپنے دین نے حیات ہی میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور اور بعثت اتنا ضروری ہے کیونکہ لوگ علماء کرام کے طبقے ہیں، کوئی کہتے ہیں مہدی کی قطعاً
الحمدللہ ہم گروہ مقدس مہدویہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سید محمد جون پوری کی ذات گرامی ہی برحق مہدی موعود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات بولے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کرتے ہیں، احادیث شریفہ میں سیاستہ ہے، احادیث کے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسی شخص مسعودہ اٹھے گی، اور تاکید فرماتے ہیں اگرچہ کہ تمہیں برف کے تودوں پہ بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے تو جانا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے خلیفہ، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خلیفے کا لقب دے رہے ہیں، اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوگا، اور یہ بھی عرض کرتے ہیں وہ اولاد یہ میری اولاد سے ہوگا، اور وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا۔ تو سامعین اکرام، الحمدللہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مختلف اغراض و مقاصد کے تلے ہوئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ دافع خلافت امت محمدیہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ دین کو تکمیل کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ احسان کی تعلیم کو عام کریں گے۔ الغرض میں ان گفتگو کے اندر میں جاؤں گا نہیں، بلکہ میرا موضوع جو صدر جلسہ نے مجھے جو موضوع دیا ہے ہجرت از وطن، اس پر چند لب کشائی یا چند جو ادنا سا طالب علم ہونے کے لحاظ سے آپ پر جو بندے کا جو علم ہے آپ کے تک میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں ہوگا، مختصر سی گفتگو میں محفوظ مختصر سے وقت میں مفید گفتگو کرتے ہوئے میں اپنی جگہ ملوں۔ تو سامعین اکرام، بندے نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ نحل کی 41 آیت ہے، وہ ہجرت کے تعلق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام بلاغت میں، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بڑا ہے، کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ سامعین اکرام، ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کا جو لفظ ہے خالصتاً عربی لفظ ہے، وہ ہجرون سے بنا ہے۔ ہجرون کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، الہدا ہو جانے کو، منقطع ہو جانے کو۔ تو ہجرت اس وقت آپ پر فرض ہو جاتی ہے، شریعت میں ہجرت اس وقت آپ پر فرض ہو جاتی ہے جب آپ جس دیش میں، جس ملک میں اظہار دین کی آپ کو اجازت نہیں دی جاتی، یا شریعت کے اوپر عمل یعنی پریکٹس کرنے کا آپ کو موقع نہیں دیا جاتا، اس پر عمل دخل کرتے ہیں، تو اس وقت آپ پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہجرت صرف امت محمدیہ ہی میں نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے جب سرامدید کے مقام یعنی ہندوستان میں جب اتارا تھا، تو حضرت آدم صفی اللہ یعنی مکے کی طرف ہجرت کی تھی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ چپ ہی خلیل نہیں بنے، اللہ کے دوست، انہیں ہر طرح سے آزمایا گیا، مال سے، اولاد سے، ان کی جان سے، تب جا کے وہ اللہ کے خلیل بنے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہجرت یہ ہے کہ آپ عراق میں سے عراق میں کی، پھر تعمیر کعبہ یعنی جب خانہ کعبہ میں آتے ہیں، پھر فلسطین کرتے ہیں، یعنی مختلف واقعات آپ کے ہیں، تو آپ نے بھی ہجرت کی۔
اب آئیے ہم دور نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے اصحاب نیا جب دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے لیے دعوت دیتے لوگوں کو، تو حضرت عثمان بن عفان اور دیگر جو صحابہ ہیں ان پر بڑے ظلم و ستم کیے جاتے، اللہ کے پیارے حبیب پر اور آپ کے صحابہ پر بڑے ظلم و ستم کیے جاتے، ان پر کنکریوں کی بارش کی جاتی، ان پر کچرے پھینکا جاتا، طرح طرح کے مظالم برداشت کیے جاتے۔ تو حضرت عفان، حضرت عثمان بن عفان اور اپنی شریک حیات حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر 11 روایتوں میں یہ آتا ہے، چند حدیثوں میں، چند کتابوں میں یہ آتا ہے 11 اصحاب تھے، چند میں 18 تھے، اس میں 6 مرد تھے، چند 4 عورتیں۔ الغرض یہ کہ حضرت عثمان بن عفان اپنی شریک حیات کے ساتھ اور دیگر رفقا کے ساتھ آپ پر لوگ ظلم و ستم کرتے تھے۔ قریش کے جو لوگ تھے، کفار جو ہے آپ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، تو مکے سے آپ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا، فرما روا جو تھا، نجاشی تھا، وہ مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ تو سامعین کرام، تو جو انہوں نے جو ہجرت کی تھی وہ دارالخوف سے دارالایمان کی طرف کی تھی، دارالخوف سے دارالایمان کی طرف ان کی ہجرت تھی۔ تو سامعین کرام، اگر آپ دارالعرب میں ہو یا دارالحرب میں ہو، یعنی دارالعرب یعنی مسلمان ملک میں یا عربستان میں ہو، یا دارالحرب ہو جو کفرستان میں ہو، اگر آپ کو اسلام کے دین کا اظہار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور آپ کے عقیدے کا ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے، نماز پڑھنے کا، شریعت پر پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس جگہ آپ جا سکتے ہیں۔ دارالحرب یا دارالعرب کی خیر نہیں ہے، ہاں وہ آپ دارالحرب ہو یا دارالحرب ہو، بلکہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، ہجرت کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دین کے خاطر اور اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر اگر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، اگرچہ کہ اگر وہ اللہ کے دین کے خاطر حفاظت کے خاطر اگر وہ ایک بارش کے نام وہ ہجرت کرتا ہو، تو وہ اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضور اکرم یعنی میرے ساتھ رہے، یعنی ہجرت کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ تو ہمارے روح مقدسین درمیان میں اور حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہجرت از وطن کو فرض فرمایا ہے، خود سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے فرض فرمایا ہے۔ یہ اصول دین میں فرض کرتے ہیں، یہ سب چیزیں، یہ ترک دنیا ہے، یہ اجرت خلف ہے، صحبت صالحین ہے، ہجرت از وطن ہے اور توکل اللہ، یہ سب چیزیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ اللہ کی طرف کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے یہ تمام اصول ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ایک دوسرے سے یہ مربوط ہیں، ملے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، ایک دوسرے سے یہ منسلک ہیں۔ تو سامعین اکرام، تو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے گروہ مقدسین میں کیا ہے، جو بھی مہاجر، اکثر آپ سنیں گے حضرت شیخ بھیک مہاجر، حضرت شیخ مبارک بھائی مہاجر، اکثر مہاجر ہوتے تھے جو حضور امامنا مہدی موعود کی معیت میں ہجرت کیا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عرض فرماتے ہیں، جو دنیا کی طلب کے لیے اگر وہ ہجرت کرتا ہے، جیسا کہ نکاح کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو اس کی ہجرت نکاح کے لیے ہے۔ اگر وہ مال کمانے کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت مال کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، بڑے
بڑے فضائل ہیں. تو حضور پاک جس طرح صحابہ نے بھی ہجرت کی اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے. آپ پر کفار عرب نے بڑا ظلم و ستم کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف آپ رواں دوا گئے اور وہاں ہجرت فرمائی. اسی طرح کیونکہ حضور امام مہدی موعود علیہ السلام نقش قدم پر تابعان رسول اللہ ہیں. حضور امام مہدی موعود کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے. تو سامعین کرام آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہیں, مختصر سے وقت میں مفید گفتگو کروں گا کہ حضور امام مہدی موعود علیہ السلام جب دلپترائے سے جب جنگ ہوتی ہے تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام پر جذبہ ہوتا ہے, جذب استقرار ہوتا ہے, جو 12 سال کی مدت ہوتا ہے. تو اس حال میں جذب استقرار کی کیفیت ہوتی ہے, قلوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ حضور امام مہدی موعود علیہ السلام پر اللہ کی تجلی کی اس طرح باعث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قلوبیت کی تجلی استقرار ہوتا تو حضور امام مہدی موعود پر نماز کبھی چھوٹتی نہیں تھی. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرض کرواتا تھا, نماز کا فرض کراتا تھا. تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام عرض کرتے ہیں مجھ پر اس طرح قلوبیت کی بارش ہوتی ہے اگر ایک قطرہ کسی نبی و مرسل پر گر جائے تو تمام عمر میں اسے ہوش نہ آئے. اس طرح کی تجلی حضور امام مہدی موعود کی قلوبیت کی تجلی ہوتی تھی. اور حضور امام مہدی موعود پر کبھی اس قلوبیت کی تجلی میں استغراق کے عالم میں کبھی آپ سے نماز قضا نہیں ہوئی. ہم مہدوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مہدوی بنائے, بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا مہدوی بنائے. تو جو مہدوی ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور باجماعت کو نماز کی حفاظت کرتا ہے. تو سامعین کرام آج ہمارے مساجدیں خالی نظر آ رہی ہیں, ہماری مساجدیں خالی نظر آ رہی ہیں. آج ضرورت ہے مہدوی جو ہوتا ہے جو شریعت کی پابند کرنے والا, شریعت اور طریقت کے لحاظ سے چلنے والا مہدوی ہوتا ہے, بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین کرام, تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس لیے محمد ہمارے لیے ہجرت کرو اور لوگوں کو ہمارے لیے لاؤ, خود کو ہماری طرف دعوت دو, خود کو دعوت دو. حضور امام مہدی موعود کیونکہ امر اللہ ہے, اللہ کے حکم پر چلنے والے, کیونکہ آپ کا واسطہ آپ کے ذات گرامی ڈائریکٹ اللہ سے ہے. تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کا اپنے اہل بیت اور 17 اصحاب کے ساتھ خطوط میں آتا ہے. میاں سے کریم اللہ, میاں سے غنی اور میاں سید اور میاں بہت سے لوگ, میاں سید چالاک اور میاں سید بہلوی, بہت سے لوگ تھے, اور میاں سید بھی بہت سے جو اصحاب تھے, 17 اصحاب تھے جو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کیے. اور جو پہلا جو مقام تھا حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کا وہ داناپور تھا. داناپور سے حضور امام مہدی موعود علیہ السلام داناپور میں حضور حضرت بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ دیکھتی ہیں, اور معاملہ یہ دیکھتی ہیں کہ تمہارے شوہر خلیفۃ اللہ قاطب ولایت محمدیہ یعنی مہدی موعود ہے, تو وہ تصدیق سے مشرف ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بی بی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت بندگی میاں سید محمود بھی ادھر ہی وہیں تصدیق سے مشرف ہوتے ہیں. پھر وہاں پر حضرت صاحب دلاور بھی وہیں تصدیق سے مشرف ہوتے ہیں. پھر یہاں سے حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کالکی جاتے ہیں, کالکی سے چندیری جاتے ہیں, چندیری سے حضور امام مہدی موعود چاپائیاں جاتے ہیں. تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کا آپ کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو آپ 1.5 سال سے زیادہ کسی مقام پر آپ اقامت نہیں فرمائیں, 1.5 سال سے زیادہ کہیں اقامت نہیں فرمائے. اور روایتوں میں یہاں آتا ہے کہ چاپائیاں اور پٹن اور فرا چند ایسے شہریں ہیں, وہاں پر حضور امام مہدی موعود علیہ السلام نے 1.5 سال تک اقامت فرمائی ہے.
کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے تھے. اگر اخراج بھی ہوتا تو اللہ کے حکم سے آپ چلے جاتے. چندیری میں آپ کے ساتھ اخراج تھا، یعنی جبرن نکالا جانے کو اخراج کہا جاتا ہے. جبرن زور زبردستی سے نکالے جانے کو اخراج کہا جاتا ہے. جو چندیری میں آپ کو نکالا جاتا ہے کہ وہاں سے حضور امام مہدی موعود علیہ السلام مانڈو جاتے ہیں. مانڈو میں چاپلے جاتے ہیں. چاپلے میں حضرت نبی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ چاپلے میں جبریل رضی اللہ تعالیٰ ارسال فرمائے. اسی مقام پر حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ مہدویت سے تصدیق ہوتے ہیں. حضور امام مہدی موعود کی اولت میں آتے ہیں. پھر مانڈو میں حضرت نیاسیت اجمل کی وفات ہوتی ہے. اور یہیں پر حضور امام مہدی موعود علیہ السلام 2 ربیع کو عرس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. یہی ریاض الدین خلجی حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کی مہدویت سے مشرف ہوتے ہیں. پھر یہاں سے حضور امام مہدی موعود احمد نگر جاتے ہیں. احمد نگر سے بدر میں حضرت مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں. مہر ولایت کی زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حشر میں مجھ سے پوچھے گا اے مومن مجھ سے کیا تم نے لایا ہے؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا میں نے یہ 2 آنکھوں سے سید محمد جیون یعنی مہدی موعود کے مہر ولایت کا دیدار کیا ہے، یہ کہوں گا. تو حضرت مومن توکلی رحمۃ اللہ علیہ بدر میں حضور امام مہدی موعود کے مشرف ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ گلبرگہ پہ گلبرگہ سے بجاپور پھر یہاں سے حضور امام مہدی موعود علیہ السلام مکہ کرنما روانہ ہوتے ہیں. مکے میں حضور امام مہدی موعود علیہ السلام پر بڑا فخر و فخر ہوتا ہے. جیسا کہ پیشہ محررین حضرت نعمت اللہ خان صوفی نے بڑی مبارک العالم تقریر طلب دیدار خدا پر کی ہے اور توکل کے بھی چند جھلکیاں ڈالی ہیں اور مکہ مکرمہ کے چند واقعات آپ نے گزار کیے ہیں. پھر مکہ مکرمہ میں حضور امام مہدی موعود علیہ السلام 901 ہجری میں دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے میری مہدویت کی تصدیق کی وہ نبی نے. اور آپ کے اس فرمان پر حضرت زندگی میں شاعر نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا علامہ علام الدین بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 شخص تصدیق کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے حضور امام مہدی موعود علیہ السلام احمد نگر آتے ہیں. پھر احمد نگر سے سانچی میں حضرت زندگی شاہ نظام وحدت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر حضور امام مہدی موعود سے ملاقات کرتے ہیں اور یہاں پر مشرف مہدویت سے مشرف ہوتے ہیں. پھر یہاں سے پٹن جاتے ہیں. پٹن میں حضرت زندگی میں شاہ امیر صدیق ولایت سید الشہداء حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پٹن میں حضرت زندگی میں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امام مہدی موعود کی تصدیق کرتے ہیں. پھر یہاں سے جالور سے ناگور سے ٹھاٹھا پھر یہاں سے کہاں سے خندار میں حضور امام مہدی موعود علیہ السلام آپ کے گروہ پر بڑا فخر و فخر ہوتا ہے. لوگ حضور امام مہدی موعود علیہ السلام جب خندار کے مقام پر حضور امام مہدی موعود ٹیلی پر چڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہزاروں کی بھیڑ ہے جو حضور امام مہدی موعود کے پر یافتہ ہوتے ہوئے دل میں قلب دیدار خدا لیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق رکھتے ہوئے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کسی کے لوگ کوئی رینگتے ہوئے تب تک دھوپ میں نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں حضور امام مہدی موعود کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. حضور امام مہدی موعود کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا ہے کسی کے گود میں بچہ ہے تو کسی کے کھاندوں پر بچہ ہے, کوئی بیل بندی کے ساتھ آ رہا ہے, کسی کے پاؤں میں پھولے آ چکے ہیں. اسی مقام پر حضرت بندگی میاں سید حضرت بندگی میاں سید یوسف سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنے سے کیا ہے آپ کثیر یعنی حضور امام مہدی موعود کے دوران ہجرت کے دوران میں چلنے سے کیا ہے پاؤں میں پھپولے ہو گئے تھے. تو پھپولے ہو گئے تو ایک مقام پر رک کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام پوچھتے ہیں میاں سہیل برادر میاں سہیل تم کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھپولے مجھے چلنے کی وجہ سے پھپولے ہو گئے ہیں تو میں پھپولے پھوڑ رہا ہوں میاں جی. تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام
عرض کرتے ہیں تمہارا ایمان اتنا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا. تو حضرت بندگی میاں سید یوسف سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ گروہ مہدی پر یعنی مہدی موعود علیہ السلام کے قوم پر اور ان کے ساتھیوں پر بڑا آزمائش آئے گی. تو وہ وقت کب ہے؟ تو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آزمائش کا وقت یہ ہے کیونکہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط اور قوی ہو گیا ہے, تمہاری محبت اتنی ہو گئی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا ہے اس تکلیف میں. تو سامعین کرام, تو یہ ہجرت کے دوران یہ کچھ نہیں دیکھتے تھے بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی محبت میں اور دل میں قلب میں دیدار خدا رکھتے ہوئے حضور امامنا مہدی موعود کے ساتھ ہوتے ہیں. تو سامعین کرام کے یہاں سے خندار سے کہ فرا جیسے مل کے کھٹا کے کہاں خندار ہوتے ہیں, فرا میں حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. تو سامعین کرام, ہجرت کے دو اقسام, ایک ہجرت ظاہری اور ایک ہجرت باطنی. ہجرت باطنی یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کسی چیز کی بری عادتیں ہیں, خبی عادتیں ہیں, اور گناہوں کو چھوڑنا, بری عادتوں کو چھوڑنا, یعنی اپنے سے باہر آنا, اسے کیا ہے؟ ہجرت باطن کہتے ہیں. ہجرت باطن کہتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنا, یہ سب کیا ہے؟ ہجرت باطن ہے. آخر میں اور حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہم اگر ہجرت کا جو سفر, اگر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہجرت کا سفر تو حضور امامنا مہدی موعود کا جو تھا 10,540 کلومیٹر حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے طے کیا ہے, بری اور بحری. تو سامعین کرام, وقت زیادہ ہو چکا ہے. آخر میں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور امامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما. ہمیں ہجرت ظاہری کے ساتھ ساتھ ہجرت باطنی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.